جو شخص 11 شعبان سے 15 شعبان تک یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کو پہچان لے، ان کی قدر کر لے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ تو یہی وہ دن ہیں، یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیروں میں تبدیلی فرماتا ہے۔ اگر ہم 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی۔ یہ سب فیصلے اللہ کے علم میں ہیں، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر آئے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانی دور ہو، تو پھر 11 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی ہر صورت میں نور، شفا، رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو چھوٹی ہیں مگر اجر میں بہت بڑی ہیں۔ ناظرین، شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر قیمتی اور کس قدر اہم ہے۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ ناظرین محترم، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، رجوع اللہ کی رات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس رات آئندہ سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کا مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔
मोहतरम नाज़रीन, शबान का महीना हमें सिखाता है कि रमज़ान से पहले अपने दिलों को साफ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने रब को राज़ी करो, अपने रिश्तों को दुरुस्त करो, दिलों से बुग़्ज़ निकालो, हसद छोड़ो, अना छोड़ो, क्योंकि जो दिल साफ नहीं करता वो रहमत का हकदार नहीं बनता। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है, रजू का महीना है। अगर कोई बंदा इन दिनों में सच्चे दिल से रो ले तो अल्लाह पाक उसकी किस्मत बदल देता है। याद रखिएगा, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ इबादत है और दुआ अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है और फरमाया अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई चाहता है कि उसके गुनाह मुआफ़ हों, उसकी ज़िंदगी में आसानी आए, उसके घर में सुकून आए, उसके बच्चों में फरमा बरदारी आए, उसके रिज्क में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि इन मुबारक दिनों को गनीमत जाने, क्योंकि ये साल में एक बार आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये वो दिन हैं जिनमें थोड़े से अमल का बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। ये वो रातें हैं जिनमें आंसू की कदर बढ़ जाती है। ये वो लम्हा है जिनमें रब की रहमत करीब होती है। बशर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से झुके और अपने रब को पुकारे। और जो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। जो अल्लाह पर तवक्कुफ करता है, अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। और जो अल्लाह के दर पर आता है वो कभी महरूम नहीं लौटता। हर घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। कहीं घरेलू झगड़े हैं, कहीं मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, कहीं वालिदैन औलाद की नाफरमानी से टूट चुके हैं, कहीं बेटियां जवान होकर रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं मगर बात कहीं नहीं बनती, कहीं बेटे हाथ से निकलते जा रहे हैं, कहीं रिज़्क़ की तंगी है, कहीं दिन रात मेहनत करने के बावजूद बरकत नहीं, कहीं कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं लेता, कहीं बीमारी है जो इलाज के बावजूद ख़त्म नहीं होती, कहीं दिल का सुकून ख़त्म हो चुका है और इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो हालात हैं जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। मायूसी दिल में घर कर लेती है, नींद उड़ जाती है, दिल घबराता है और इंसान ये सोचने लगता है कि शायद अब इसकी दुआ कबूल ही नहीं होगी। मगर याद रखे, ये शैतान का सबसे बड़ा वार है कि वो बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक मैं तमाम गुनाहों को मुआफ़ करने वाला हूँ। नाजरीन, अगर घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं, अगर बात बात पर लड़ाई हो जाती है, अगर दिल में सख्ती आ गई हो, तो समझ लें कि हमें अल्लाह की तरफ लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुरान मजीद में फरमाया गया, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दिलों को जोड़ देता, बेशक वो दिलों को फेरने वाला है। इसलिए जब दिल बिगड़ जाए तो इंसान के दर पर नहीं बल्कि अल्लाह के दर पर जाना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, वो बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, दुआएं हैं मगर दरवाजे बंद नज़र आते हैं। याद रखें, रिज़्क़ की तरह निकाह भी अल्लाह के हाथ में है। जिसका रिश्ता जहाँ लिखा होता है वो वहीं जाकर ठहरता है। बस शर्त यह है कि बंदा अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि वही है जो बेसहारों को सहारा देता है, वही है जो गैब से मदद फरमाता है। नाफरमान औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। दिल जलता है, आंखें नम होती हैं और माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि हमने कहाँ कमी की। मगर याद रखें, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नाफरमान था मगर वो नबी थे। इससे हमें सबक मिलता है कि कोशिश हमारी, दुआ और नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए मायूस ना हो बल्कि इन बाबरकत दिनों में अपनी औलाद के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। रिज़्क़ की तंगी आज हर दूसरे घर का मसला है। लोग कहते हैं कि मेहनत भी है मगर बरकत नहीं, दिन रात काम है मगर हाथ खाली है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, बीमारी एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दवा इलाज सब हो जाता है मगर शिफा नहीं मिलती। याद रहे कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में फरमाया गया, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसलिए बीमारी में अल्लाह से ताल्लुक़ और मजबूत कर लेना चाहिए। ये तमाम परेशानी इस बात की अलामत है कि हमें अपने रब की तरफ लौटने की ज़रूरत है। शबान का महीना यही वो वक़्त है जब अल्लाह पाक अपने बंदों को संभलने का मौका देता है। यही वो दिन है जिनमें थोड़ा सा अमल बड़ी से बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। नाज़रीन मोहतरम, जो बंदा 11 शबान से 15 शबान तक इस अमल को इखलास के साथ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। उसके घर में सुकून आ जाता है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, उसके रिज़्क़ में कुशादगी आ जाती है, उसकी बीमारियों में आसानी आ जाती है,
اس کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر میں بہتری آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے در پر دستک دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات اعمال کا حساب ہوتا ہے اور تقدیر کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سال کی تقدیر میں آسانی ہو تو 11 شعبان سے تیاری شروع کریں، کیونکہ بغیر تیاری کے کامیابی نہیں ملتی۔ یہ دن بہت خاص ہیں، یہ رات قیمتی ہے، جو گزر گئی وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شعبان ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی تقدیر میں خیر ہی خیر لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا وہ بابرکت عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ شرط صرف ایک ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں اور دل میں کوئی شک نہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قریب کرتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہی وہ دن ہیں جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، آگے جو دن باقی ہیں ان کو غفلت میں نہ گزاریے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیریں بدلیں تو ان دنوں کو غنیمت جان لیں، یہی وہ موقع ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزے سے گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں جو بندہ 11 شعبان سے تیاری کرتا ہے وہی 15 شعبان کی رات کا اصل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچانک ایک رات میں سب کچھ نہیں ملتا، بلکہ مسلسل عاجزی اور بندگی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، 5 سے 7 منٹ میں ہو جاتا ہے، مگر اس کا اجر 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس کا اجر 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے اور 100 سال تک بیماری سے حفاظت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو۔ اب آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بابرکت ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔
اور کمنٹ میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت سا پیارا سا نام ضرور لکھے۔ اللہ پاک ہمیں 11 شعبان سے 15 شعبان تک ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تقدیروں کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رمضان مبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔